14 فروری کو ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے۔ یہ مغرب زدہ جو نوجوان ہیں نا وہ اس کو خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ دوسری صدی عیسوی میں روم کا ایک بادشاہ تھا کلاڈیس، اس نے ایک پابندی لگائی، تو ایک پادری تھا ویلنٹائن اس کا نام تھا، اس نے اس کی مخالفت کی، بغاوت کی، اس کو اس جرم میں پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں جو داروغہ تھا اس کی نابینا بیٹی سے اس کا ناجائز تعلق شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو جب پتہ لگا تو اس کی پھانسی کے آرڈر آ گئے، تو 14 فروری کو اس کو پھانسی دی گئی، 14 فروری 207 عیسوی۔ پھانسی سے چند لمحات پہلے اس نے اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا جس میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا، یور ویلنٹائن۔ یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو 207 عیسوی میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا بغاوت کے جرم میں۔ پھر 208 ایک سال کے بعد 14 فروری 208 میں وہاں کے لوگوں نے، روم کے لوگوں نے باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا اور اس کو محبت کا دن سمجھا گیا۔ تو روم کے اندر یہ صدیوں رہا، لیکن یہ جب زیادہ پھیلا پورے یورپ میں، وہ کب پھیلا؟ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں جو لکھا ہوا ہے کہ 1414 عیسوی میں ایک جنگ ہوئی جس میں جو ہے نا انگلینڈ کا ایک وہ تھا ڈیوک آف آرنیز، اس کی بیوی جو ہے نا وہ گرفتار ہوئی، اس کو ٹاور آف لنڈن کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ تو اگلے سال جب آیا تو اس نے اپنی بیوی کو ایک محبت میں ایک نظم لکھ کے بھیجی، جس کی باقاعدہ جان لیڈ نے جو موسیقار تھا اس کی دھن بنائی، اور برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہفتم نے اس نظم کی باقاعدہ ایک دھن بنوائی جو اس نے جان لیڈ نے بنائی، اور ملکہ وکٹوریہ نے پہلی مرتبہ ویلنٹائن ڈے کے کارڈ تقسیم کیے۔ چونکہ مغربی ممالک میں سرخ گلاب کو محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، تو اس دن مغرب زدہ نوجوان یہ سرخ گلاب دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے اس کی کیفیت کو۔ ہم قیامت کے دن ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ اور ایڈورڈ ہفتم کے ساتھ اور ویلنٹائن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے دشمن یہودی اور نصارہ کے مذہبی اجتماعات اور ان کے میلے ٹھیلوں میں شریک ہونے سے بچو۔ اگر ان پر عذاب خداوندی نازل ہوا تو مجھے ڈر ہے کہیں تم تک نہ پہنچ جائے۔ یہود و نصارہ پہ عذاب نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم کیسے بچ جائیں گے اگر ہم ان میں شریک ہوں گے؟ فکر کرنے کی بات ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا ذرا توجہ کے ساتھ سنیے ایک ایک حرف کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندرونی حالات جاننے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ان کی عادات اور اطوار تمہارے اندر آ جائیں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے نا۔ کیا فرمایا کہ تم ڈیٹیل میں جا کے بھی 14 فروری کیا ہے اور فلاں کیا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کے ہیروز کون ہیں، ان کی جو پس منظر میں تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، ان سے بچے رہو گے، ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ان کے اندر ڈیٹیل میں تم جب جانا شروع کر دو گے تو پھر ان کے طور اطوار تمہارے اندر آنا شروع کر دیں گے۔ اور آج یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ ہم ان کی تفصیلات میں گھومتے گئے، پیچھے گئے، چلتے گئے اور ان کی ساری چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اسلام کافی ہے، اسی کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہم دوسروں کے چیزوں سے بچیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا، ورنہ ان کے طور اطوار آ گئے۔ اس کے اوپر ایک پورا تفصیلی بیان ہے، اس کا ٹاپک ہے غیروں کے تہوار منانے سے ہمارے عقیدے پہ کیا اثر آتا ہے۔ 1 گھنٹے کا یہ پورا بیان ہے۔ واٹس ایپ پہ بھی کسی کو چاہیے مجھ سے لے لے، مل جائے گا، ساتھیوں کے پاس بھی کچھ ہوگا۔ فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے عشق الہی اس پہ ہے، یوٹیوب پہ جو چینل ہے عشق الہی اس پہ بھی ہے۔ اس کو توجہ سے وقت نکال کر سنیں، غیروں کے تہوار منانے کا ہمارے عقیدے پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔